بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حاضر خدمت ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور موضوع ہے بہت اہم ہمارے مستقبل کے متعلق اور بہت ہی دلچسپ۔ ہم سب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد جیسی نعمت سے نوازے جاتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں بہت سے خواب دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے اپنا بزنس سنبھالیں، اعلیٰ عہدے پہ پہنچیں، اچھے آرمی آفیسر بن سکیں، لیکن ان کے اس اعلیٰ عہدے پہ فائز ہونے کے لیے بچپن سے ہی ان میں کچھ اس طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو نشاندہی کرتی ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کسی اچھے عہدے پہ جائے گا یا ترقی کرے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی جو عادت ہے وہ ہے کین آبزرویشن اینڈ ریڈنگ۔ جو بچہ مطالعہ کرنے کا اور مشاہدہ کرنے کا عادی ہوتا ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر زیادہ ترقی کرے اور مستقبل کے بارے میں اچھے فیصلے کر سکے۔ یہی اگلی جو عادت ہے یا خصوصیت ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ جن بچوں کو بچپن سے ہی ٹائم مینیج کرنے کی عادت ہوتی ہے یا ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کتنا ٹائم کھیلنے میں، کتنا کلاس ورک میں، کتنا ہوم ورک میں لگانا ہے، تو وہ اپنا کام سمیٹنے کے اور اپنا کام جو ہے وقت پہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلی جو خصوصیت ہے وہ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ پلینگ، یعنی کھیل کھیل میں بھی وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں۔ یعنی جیسے سب سے زیادہ جو ہمارے پاس آج کل فیسلٹی ہے، بچے بلاک کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بناتے ہیں، پھر ان کو ری شیپ کرتے ہیں، ری سائز کرتے ہیں، تو اس سے ان کو کافی اسیسمنٹ کرنا اور چیزوں کو آرگنائز کرنا آ جاتا ہے۔ اسی میں آرٹ ورک بھی ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم میں سے بڑے جو اڈلٹ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی پھر اس وقت ہمارے ساتھ ایسے چپکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم نے یہی ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو کیوں نہ ان کو اسی گیم میں لگا دیا جائے جس سے وہ ایکٹیویٹی کرتے کرتے کوئی سکل سیکھ لے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ایکٹیویٹی جو کہ اب کم ہوتی ہے، مٹی سے جیسے ہم بھی اپنے بچپن میں کھیلا کرتے تھے، تو ایک تو مٹی سے کھیلنے سے ہمارے اندر عاجزی آ جاتی ہے، ایک تخلیق کار ہم لوگ بن جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ہم بناتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، پھر ری شیپ کرتے ہیں۔ تو آج کل اس کی جگہ یہ کلے اور ڈو آئی ہوئی ہے جو کہ بچے یوز کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ وغیرہ بھی گندے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اگلی جو ایک گڈ ہیبٹ ہے وہ ہے ہیلدی ایٹنگ ہیبٹ۔ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹ جو ہے وہ بچے کے صحت مند رہنے کے لیے، اس کے ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے بچے ہم میں سے جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، اور والدین پھر بے بس ہو جاتے ہیں، ان کو جنک فوڈ وغیرہ دے دیتے ہیں جو کہ ان کو ڈل بنا دیتے ہیں، ان کو کمزین بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے سیو اینڈ اسپینڈ منی۔ بچوں کو جب عیدی ملتی ہے یا اکٹھا پاکٹ منی ملتا ہے، یا اس طرح کی جب کبھی ویسے ان کو جیسے کبھی کوئی گیسٹ آتے ہیں یا پیرنٹس دے دیتے ہیں کبھی ایکسٹرا منی، تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے سیو کرنے ہیں اور کتنے استعمال کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو اس نے اپنی مرضی سے سیو کیے ہوئے ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے دینا چاہیے، تاکہ وہ آزاد اور خود مختار اپنے آپ کو سمجھے، اور وہ آپ کے پریشر میں آ کے نہیں بلکہ خود بخود اس کو سیو کرنے کی عادت بنا لے۔ اس کے بعد ہے کین آبزرویشن اینڈ ایکسپلوریشن۔ چیزوں کا مشاہدہ کرنا غور سے، اور ان کے اسباب اور وجوہات اور بہت ساری چیزیں جو ان سے متعلق ہوتی ہیں ان کو نوٹ کرنا۔ بچے کو شروع سے ہی غور سے چیزیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ سوال پوچھتا ہے تو اس کے سوالوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، نہ کہ الجھن سے ان کا اس طرح سے جواب دیا جائے کہ خاموش ہو جائے۔ جو سب سے اینڈ پہ جس چیز کی میں بات کروں گی وہ ہے ایمپیتھی۔ بچے کے اندر بہت زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، وہ جانوروں کے ساتھ، پیٹ اینیمل کے ساتھ اور باقی دوستوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، جو کہ اس کو کرنے دینا چاہیے۔ تو یہ ساری خصوصیات ایسی ہیں جو اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ چند ایک ایسی خصوصیات ہیں جو بچے میں پیدائشی طور پہ پائی جاتی ہیں، لیکن اگر کہیں کمی بیشی پائی جائے تو تربیت اور ٹریننگ کے تھرو بچے میں یہ پالش کرنی چاہیے کوالٹیز، تاکہ وہ جب بڑا ہو تو کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے
اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر وہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گد و نواح میں، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھے فیصلے کر سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔